سے بچانے کی فکر میں رہتا ہوں. کس نے نہیں سنا ہوگا طائف کا واقعہ؟ آپ نے بار بار سنا ہوگا اپنے علماء کی زبان سے، آپ نے مسجد کی تعلیم میں سنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. کیا کیا طائف والوں نے؟ آپ لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا سن کر. طائف والے مسلسل آپ پر پتھر برساتے رہے. ہاسکوٹے والے سوچیں گے ان کو اتنے پتھر کہاں سے ملے ہوں گے. ہم نے خود طائف جا کر دیکھا ہے، وہاں تو آج بھی پتھر ہی پتھر ہیں. پہاڑی علاقہ ہے اور زمین میں چھوٹے چھوٹے پتھر بے حساب ہیں، جتنے دل چاہے اتنا کوئی اٹھائے. ان کو کہیں سمیٹنے کے لیے نہیں جانا تھا، کہیں سے جمع نہیں کرنا تھا. جب تک ان کے ہاتھ تھک نہیں گئے، جب تک دل کی روشنی ختم نہیں ہو گئی، جب تک وہ خود چلتے چلتے نہیں تھک گئے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے رہے. پتھر مارنے والا بھی تو مارتے مارتے تھک جائے گا، کسی کے پیچھے چلنے والا بھی تو چلتے چلتے تھک جائے گا. جب وہ چلتے چلتے تھک گئے اور جب ان کے ہاتھ پتھر مارتے مارتے تھک گئے، تب جا کر وہ رکے. لہو لہان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خون نکلا کہ چپلیں پیروں میں چپک گئیں. سوچیں ایمانداری کے ساتھ، اپنے اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں. اگر اس سے بہت کم، اس کے مقابلے میں 1%، 1% یا آدھا فیصد کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے اور اس تکلیف کے بعد ہم کو یقین ہو اس وقت ہم جو دعا کریں گے اللہ اس کو فوراً قبول کر لیں گے، تو ہم کم از کم اس کی 7 نسلوں کے لیے تو بد دعا کریں گے کہ اللہ اس کا گھر تو ابھی برباد کر دیجیے، اور اس کے بچوں کو لے جانے کے لیے تو اب بھی اسی وقت ملک الموت کو بھیج دیجیے. میرے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ان کا جنازہ اٹھ چکا ہو، اور اس کا کاروبار بھی برباد کر دیجیے، اور اس کو ایسا پاگل اور دیوانہ کر دیجیے کہ لوگ دیکھیں کہ کس کو ستایا تھا اس نے. اور وہاں اللہ سب مل کر ایک اللہ کے بندے کو پتھر مار، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمدردی کا بول بولنے والا نہیں. جب وہ تھک گئے اور واپس ہو گئے کہ بہت دور نکل آئے ہم اپنے گھروں سے، اور ذرا آرام کا موقع ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی. آپ دیکھیے گا فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے وہ پوری دعا نقل کی. اللہ، کلیجہ کانپ جاتا ہے اس دعا کو پڑھ کر، روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے پاس بھیج دیا تھا جو میری بات سننا پسند نہیں کرتے، جو میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں اللہ میں خود سے تو نہیں آیا تھا، آپ نے بھیجا تھا اس لیے آیا تھا. اور یہ کہتے کہتے اچانک حضور کو خیال آیا کہیں میں اللہ کی شکایت تو نہیں کر رہا. تو آپ نے فوراً کہا ہے اللہ بس مجھے یہ اطمینان دلا دیجیے کہ یہ آپ کی سزا نہیں ہے، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھ پر زندگی بھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتے کانپ گئے. پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو دیکھ کر، اور پھر آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر اور آپ کے تڑپتے ہوئے جملوں کو سن کر فرشتوں نے درخواست کی ہے اللہ ہمیں کب خدمت کا موقع ملے گا، ہم کو اجازت دیجیے. آپ نے کتنی مرتبہ ہم کو بھیجا ہے، جاؤ قوم عاد کو تباہ کر کے آؤ، جاؤ قوم سمود کو تباہ کر کے آؤ، جاؤ حضرت نوح کی قوم کو ڈبا کر کے آؤ. اے اللہ آج پھر ہمیں موقع دیجیے، ہم جا کر ان سب کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن ایک کام کرنا، جن کی محبت میں جا رہے ہو پہلے ان سے جا کر اجازت لے لینا. اللہ فرشتوں کو بھی دکھانا چاہتے تھے، فرشتوں تمہیں معلوم نہیں ہے میرے محبوب کا کلیجہ کتنا بڑا محبت کا سمندر ہے، وہ اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتے کہ ان پتھر مارنے والوں کو بھی تباہ کیا جائے. جاؤ تمہیں جانا ہے جاؤ، لیکن میرے محبوب سے اجازت لے لے. کون سوچ سکتا تھا ایسے موقع پر حضور اجازت نہیں دیں گے. حضرت جبریل امین تشریف لائے، آ کر سلام کیا اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ وہ فرشتہ ہے جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے پہاڑوں کی خدمت کی، یہ سنبھالتا ہے پہاڑوں کا نظام، یہ آپ سے اجازت لینے کے لیے کھڑا ہے، یہ کوئی درخواست لے کر آیا ہے. حضور متوجہ ہوئے، کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور بس اجازت دے دیجئے، میں اللہ کی اجازت لے کر آیا ہوں، آپ کی اجازت چاہیے.
اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ میں پہلے آپ سے اجازت لے لوں، بس آپ اجازت دے دیجئے، میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس کر ختم کر دوں گا۔ اور طائف کے دونوں طرف ایسی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، کبھی اللہ ان دونوں کو اگر ملا دے تو نہ معلوم کیا ہوتا ہے پر۔ جیسی ہی یہ باتیں سنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرشتے سے کچھ نہیں کہے، آپ نے فرشتے سے کچھ نہیں کہا، آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کو یہ لگا اللہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کو غصہ آ گیا ہے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے میری اجازت لینے کے لیے، اللہ میری اجازت کے تو محتاج نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس سے پہلے کہ میں منع کروں اللہ فرشتے سے کہیں چلو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، تو پھر ان انسانوں کا کیا ہوگا؟ آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ آپ کے لیے ان کو تباہ کرنا جتنا آسان ہے، ان کو ہدایت دینا بھی تو اتنا ہی آسان ہے۔